السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میں مسلسل ایک ہی بات پر جو ہے وہ زور دیتا رہا، یہ بتاتا رہا کہ جو زہرہ کاظمی کا کیس ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے، وہ خراب کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے جو سیکشن توڑی ہے، جو دفعات کو انہوں نے توڑا ہے، وہاں سے نکالا ہے، اس دفعات کو نکالنے کا مقصد میں آپ کو ایک بار پھر سمجھا دوں، چونکہ بہت سارے لوگ اس میں کافی کنفیوز مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک مقدمہ درج ہوتا ہے، مقدمہ درج ہونے کے بعد اس میں مختلف سیکشنز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ سیکشن ہے جو پولیس نے پہلے ہی لگائی ہوئی ہے، یعنی کہ اغوا کی سیکشن پہلے سے لگی ہوئی ہے، انسانی اسمگلنگ کی سیکشن پہلے سے لگی ہوئی ہے، اسی طرح سہولت کاری کی سیکشن پہلے سے لگی ہوئی ہیں، اور دیگر سیکشنز بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوئی ہوئی ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک سیکشن تھی جس کا اضافہ کیا گیا تھا، وہ اضافہ آئیو نے نہیں کیا، بلکہ وہ پروسیکیوٹر کی جانب سے کیا گیا تھا، جو کہ زیادتی کی دفعہ کو لگایا گیا تھا۔ زیادتی کی دفعہ کو جس طرح سے لگایا گیا، اس کو اسی طرح سے پھر ہٹا بھی دیا گیا۔ لیکن بہتر ہوتا کہ زیادتی کی دفعہ جو ہے وہ آئیو انویسٹیگیشن آفیسر ایم ایل او کرانے کے بعد لگا تھا، لیکن اس کو براہ راست اس دفعہ کو لگا دیا گیا۔ جب اس کو دفعہ کو لگا گیا، دفعات کو لگا دیا گیا، اس کو ثابت نہیں کیا گیا۔ ثابت کرانے کے لیے اب کہا گیا جی ایم ایل او کرائیں۔ ایم ایل او کی درخواست پہ درخواست، درخواست پہ درخواست، درخواست پہ درخواست، سماعت پہ سماعت، سماعت پہ سماعت، لیکن فیصلہ نہیں آ رہا۔ اگر فیصلہ نہیں آئے گا تو جو مخالف کے وکیل ہیں وہ پھر کیس اڑانے کی ہی بات کریں گے، جس طرح سے وہ کر رہے ہیں کہ چالان کو جو ہے وہ اڑایا جائے، چالان کو ختم کیا جائے، چالان کو دفن کیا جائے، چالان کو زمین بوس کر دیا جائے، اور اب وہ یہی کھیل، یہی کھلواڑ اسی میدان میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اگر وقت پر ایم ایل او ہو جاتا تو یہ دفعہ شامل ہو جاتی اور یہ کیس پھر مضبوط ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ اس طرح سے نہیں کیا گیا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ایک سیکشن کو نکالا گیا ہے، جو زیادتی کی سیکشن کو نکالا گیا ہے، جب آپ کبھی ایک سیکشن کو نکالتے ہیں تو باقی سیکشن جو ہوتی ہیں کیس کے اندر وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اب اغوا کی سیکشن کمزور پڑ گئی، سہولت کاری کی سیکشن کمزور پڑ گئی، انسانی اسمگلنگ کی سیکشن کمزور پڑ گئی۔ یعنی کہ اگر آپ نے زیادتی کی دفعہ نکال دی تو آپ یہ بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ زیادتی کی دفعہ ہٹانے کے بعد جو باقی دفعات ہیں وہ بھی کسی کام کی نہیں رہی ہے، چونکہ کیس کمزور پڑ گیا۔ اب کیس کمزور پڑ گیا، دفعات جو ہے وہ اب دفعات جو لگی ہوئی ہیں، اب ان کو یہ کہہ کر جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں زیادتی کی دفعات بھی غلط لگی ہوئی تھی، تو لہٰذا جو تمام دفعات ہیں یہ بھی غلط لگی ہوئی ہیں۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ ان تمام ثبوتوں کو کہاں لے کر جائیں گے جو اس کیس میں شامل ہے، یعنی کہ آپ نکاح نامہ کہاں لے کے جائیں گے، یعنی کہ آپ غلط جو جعلی نکاح نامہ بنایا گیا ہے، جو کہ یو سی بھی جس نکاح نامے کو نہیں مانتی، آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے۔ مفرور ملزمان ابھی پکڑے نہیں گئے ہیں، مفرور ملزمان جو ہے وہ آنکھ مچولی کا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، ابھی تو جائیدادیں ضبط ہونی ہے۔ ابھی سے آپ اگر اس کیس کو ختم کر دیں گے تو یہ کیس پھر آگے نہیں چل سکے گا۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ایم ایل او کا جو معاملہ جو بار بار اٹھایا جا رہا تھا، جس کے لیے میں بھی بار بار کہہ رہا تھا کہ ایم ایل او کو آنا بہت ضروری ہے، اگر ایم ایل او نہیں ہوگا تو یہ کیس جو ہے، یہ جو ایف آئی آر ہے، جو مقدمہ ہے، یہ اپنی جگہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ یہ دن بہ دن کمزور، اور پھر آخر وقت میں یہی چیز سامنے آئی کہ مخالف ملزمان کے وکیل نے اس کیس کو خارج، اس کیس کو ختم کرنے کی جو ہے وہ درخواست لگا دی، اور اس پر سماعت بھی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اب اس میں اگر فوری طور پر ایم ایل او کی درخواست جو ہے وہ نہیں ہو، ایم ایل او کی درخواست پر فیصلہ نہیں آئے گا، اور پھر اس ایم ایل او کو لے کر بھی اب کافی وقت ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی میں ایک بار یہ بات آپ کو دہرا رہا ہوں، اب بھی وقت نہیں نکلا ہے۔ اب بھی اگر ایم ایل او کی جو ہے وہ درخواست پر منظوری مل جاتی ہے تو یقیناً یہ کیس دوبارہ ایک بار ایک نیا رخ اختیار کرے گا، اور پھر مخالفین پر یہ تیر کی طرح جو ہے وہ وار کرے گا، اور انہیں پھر یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو گھنونا جو کام کیا ہے، جس کو پردہ ڈالنے کے لیے وہ دن بہ دن ایک نیا جو ہے وہ نئی چال جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ چال پھر ان کی جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تب رہے گی کہ جب یہ معاملہ ایم ایل او تک آ کر پہنچے گا۔ اب یہاں پر سننے والی بات یہ ہے اب اس میں سننے والی بات یہ کیس نیا رخ تب اختیار کرے گا کہ جب آپ ایم ایل او کی درخواست کی منظوری دیں گے۔ اگر ایم ایل او کی درخواست پر منظوری نہیں ہوتی تو میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ کیس انتہائی کمزور ہو جائے گا، باقی دفعات کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، باقی دفعات بھی جب ایک دوسرے کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑتی رہیں گی، اور اسی طرح پھر یہ کیس آپ کو آگے جا کے بہت کمزور نظر آئے گا، اور جو والد ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بہت بڑا جو ہے وہ بہت بڑا ایک اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ایک زیادتی تو اس کے ساتھ پہلے ہی ہوگی، اور دوسری زیادتی آپ اس کیس کو ختم کر کے یا خارج کر کے یا اس کو نقصان پہنچا کر کریں گے۔